ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ. ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے, بس ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہے یار, ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے, ٹائم پاس نہ ہو. اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو, پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے. میں کہاں پہنچ جاؤں اب. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں 40 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی, بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں, اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو. کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں, سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر, ایک وقار, اور وہ ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا, کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جایا کرو. کبھی کبھار نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت, وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو, ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ایسے ہر وقت ایسے نا غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں؟ 12, ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں, تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے 4 چیزوں کے, تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری, تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ, گپ شپ لگانا, باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیسے ایسی باتیں کرے, پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کے نکلی, آپ جے یو آئی کے نکلے, کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا, لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو اب خوب حدیث مزاج نبوت سمجھو. ایک اہل حدیث عالم تھے میرے ساتھ کہیں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ ایصال ثواب کا سوال پوچھا گیا. میں نے کہا جائز ہے ایصال ثواب, قرآن پڑھ کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں, صدقہ کر کے بھی پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے فوراً حدیث پیش کی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ, علم ینتفع بہ, او ولد صالح یدعو لہ. نبی نے تو 3 چیزیں فرمائی کہ مرنے کے بعد ہوتی ہے, جاری ہوتی ہیں. صحیح حدیث ہے, ولد صالح یدعو لہ, اولاد جو دعا کرتی ہے, صدقہ جاریہ, اور علم جو چھوڑ کر جاؤ. چوتھی کا تو نبی نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ مزاج نبوت نہیں سمجھتے. جب بھی حدیثوں میں 3 عدد 4 عدد, اجماع ہے کہ یہ 3 اور 4 میں محصور نہیں ہوتا. مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار نہیں ہوتا. جو بھی ان 3 جیسی ہوگی وہ بھی اس میں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اولاد جو باپ کے لیے دعا مانگے, تو کیا مطلب پڑوسی دعا مانگیں گے وہ فائدہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں. صحابی کا انتقال ہو گیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد کے لیے کنواں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. یہ والدہ کے لیے یا والد کے لیے؟ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں کہ صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ کی اجازت دی جا رہی ہے نا. تو یہ صدقہ ایک نیکی ہے. اب یہ منحصر صدقے میں نہیں ہے, نیکی ہے. اس کا مطلب کوئی بھی نیکی ماں باپ کو پہنچائی جا سکتی ہے. صدقہ تو ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, تو مثالوں سے کلیات سمجھائے گا. ایک ایک چیز کان پکڑ کے نہیں سمجھائے گا کہ یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. اصول اور ضابطے بتا دیے ہیں. بھائی صدقہ کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ صدقے کا تو ملے, کوئی اور نیکی کا نہ ملے؟ اس میں اللہ میاں کو کیوں اتنا چھوٹا ظرف کر رہے ہو بھائی اللہ میاں کا؟ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے بخشنا یا ثواب پہنچانا, یہ بخشنا کا لفظ نا تھوڑا سا جاہلانہ سا لفظ ہے. ایصال ثواب اچھا لفظ ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ نے کیا ہوتا, صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو
انفرادی عمل کسی نے کیا ہو, دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, اس کا ثبوت تلاش کرنا ایک عبث کام ہے, کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. کون کس کے لیے نیکی کر رہا تھا, کون نہیں کر رہا تھا, یہ دل میں, دل کا چیز ہے نا, یہ کہاں پتہ چلے گا ہمیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی صحابی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو دل میں نیت تھی, کر لیا کوئی بھی نیکی. ہاں اجتماعی طور پر اگر کسی صحابی نے کسی کے لیے کیا ہوتا وہ ثابت ہوتا, کیونکہ اجتماعی عمل سب کو نظر آتا ہے, نیتیں نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے, کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتی تو منقول ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر اجتماعی قرآن خوانی مرحوم کے لیے ثابت ہوتی تو کہیں تو ثابت ہوتا کہ صحابہ نے تمبو لگایا, لوگوں کو بلایا, قرآن پڑھا, بخشا. کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب ایصال ثواب اجتماعی طور پہ ثابت, چپ رہ گئے آپ لوگ, نہیں ہے. تو جو مرحوم دنیا سے جایا کرے نا, سب سے بہتر تو وہ کیا کرو جو منسوس ہے. منسوس ہے صدقہ, سب سے بہتر طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے؟ صدقہ کرو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کوئی بھی نیکی کرنا چاہو, کیونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے, صدقہ میں اختلاف نہیں ہے. لیکن اجتماعی